نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، تم فرما دو اے لوگو میں تو صرف تمہارے لیے خلم خلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے مسلسل ڈراتے رہیں اور ان کی طرف سے مذاق اڑانے کے طور پر جلدی عذاب نازل کرنے کے مطالبات کی وجہ سے انہیں ڈرانا موقوف نہ فرمائیں، اور ان سے فرما دیں کہ مجھے واضح طور پر اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تمہارا مذاق اڑانا مجھے اس سے روک نہیں سکتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سامنے مذاق اڑانے والی قوم ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ تم مذاق اڑاتے رہو، میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہوں گا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم بار بار قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کرتے رہیں کہ جن میں ہمیں بار بار ڈرایا گیا، تاکہ ہمارے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس آیت دونوں آیات کا خلاصہ مختصر یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے محبوب کو فرمایا کہ ڈراتے رہیں، اب بتا دیا کہ جو ڈرانے کے اوپر یعنی ڈرانے کے بعد وہ ایمان لے کر آ جائے اور نیک اعمال وہ شروع کر دے، تو فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ ان کے گناہوں سے بخشش اور جنت میں ان کے لیے عزت کی روزی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا رد کرنے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان آیات کو وہ جادو کہتے ہیں، کبھی شعر کہتے ہیں، کبھی پچھلوں کی قصے اور کہانیاں کہتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا یہ مکر چل جائے گا، فرمایا ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ٹال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں شکوک، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی کرتا ہے شیطان کرتا ہے، فرمایا پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل بہت سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث فرمائے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب بھی ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائی تو شیطان نے، اب حضور لوگوں کو بتا رہے ہیں قرآن کی آیات، تو فرمایا کہ جب لوگوں کو پڑھ کر میرے نبیوں نے اور رسولوں نے میری آیتیں پڑھ کر سنائی تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں ان آیات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، بجائے اس کے کہ وہ ان آیات کو قبول کرتے، الٹا ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اعتراضات کی بوچھار قائم کر دی۔ لیکن ساتھ اس کے یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو کہ آیات قرآنی یا احکام شرعی کے متعلق شیطان
उन लोगों के दिलों में वसवसा अंदाजी करता है कि जिनका दिल में शक होता है। फरमाया अल्लाह ताला अपनी हिकमत से अगर किसी के दिल में शक आ भी जाए तो जो मोमिन है और जिनके दिल में ईमान का पाकीज़ा दरख्त उगा हुआ है, तो फरमाया अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उसका इजाला फरमा देता है और लोगों के दिलों का फिर यकीन फिर से ताज़ा कर देता है। और यहाँ पर यह भी बता दिया कि आयात कुरानी के मुतालिक शैतान की वसवसा अंदेज़ियों से वही लोग आजमाइश में मुब्तला होते हैं कि फरमाया दो लोग हैं, एक तो जिसके दिल में कुफ्र और निफाक की बीमारी है और जिनके कुलूब की ज़मीन जो है उसमें हिदायत का पाकीज़ा तरफ उग नहीं सकता। ऐसे लोग हमेशा इन शुबहात में गुमराह होते हैं, खुद भी और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ये आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने कुरान का सही मफ़हूम 1400 साल से जो सहाबा ताबईन तबा ताबईन औलिया कामिलीन और इस उम्मत के आइम्मा ने लोगों को बताया कुरान का यही एक तसलसल, वो अपनी अकल से अपनी क़ियास से वो कुरान की आयात और तफसीर करते हैं। तो ऐसे लोग वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। और फरमाया कि ऐसे जालिम लोग हैं कि जो मुखालिफत में फिर बहुत दूर आगे निकल जाते हैं। आगे इरशाद फरमाया वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका फयुमिनु बिही फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तक़ीम। फरमाया नीज इसमें यह हिकमत भी है कि जान लें वो लोग जिन्हें इल्म बख्शा गया कि किताब हक है आपके रब की तरफ से, ताकि ईमान लाएं उसके साथ और झुक जाएं उसकी सच्चाई के आगे उनके दिल। और बेशक अल्लाह हिदायत देने वाला है ईमान वालों को राह राज की तरफ। यहाँ पर दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जो अहले इल्म और फ़हम लोग हैं जिनको अल्लाह ने समझ दी है और जिन्होंने इल्म से अपना रिश्ता मजबूत किया और इल्म हासिल किया सही, फरमाया कि वो शैतान के वसवसों का शिकार नहीं होते बल्कि वो अल्लाह की आयात रब्बानी में जो नूर छुपा हुआ है, फरमाया उससे उनके दिल और रोशन हो जाते हैं और फरमाया वो सच्चे दिल से इस पर ईमान लाते हैं। और फरमाया अल्लाह की आयात रब्बानी को पढ़कर समझकर फरमाया उनका जो खुशू खुजू है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फरमाया ऐसे लोगों को ही अल्लाह हिदायत देने वाला है और बल्कि फरमाया कि ईमान वालों को अल्लाह राह रास्त की तरफ हिदायत देने वाला है। आगे इरशाद फरमाया वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिन मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। और हमेशा शक में मुब्तला रहेंगे कुफ़ार इसके बारे में यहाँ तक कि आ जाए उन पर क़यामत अचानक या आ जाए उन पर अज़ाब मनहूस दिन का। फरमाया कि इस आयत में कि काफिर जो हैं वो सारी उम्र वो शक और शुबे के दलदल में धंसे रहेंगे और उनकी आंखें उस वक्त खुलेंगी कि जब अल्लाह का अज़ाब आकर उन्हें दबोच लेगा या फरमाया कि या क़यामत आ जाएगी। और इसमें एक लफ्ज़ आया अकीम। अकीम किसको कहते हैं? तो याद रखिए कि अकीम उलमा ने कहा उसको भी कहते हैं कि जिसकी औलाद ना हो, और अकीम वो भी होता है कि वो दिन के जिसके बाद रात ना आए और उसके बाद कोई नया दिन ना तुलू हो। इस लिहाज से भी ऐसे लोग जो होंगे काफिर उनके लिए अकीम है। और इसी तरह फरमाया कि जब किसी कौम पर तबाही नाजिल होती है तो उसकी ज़िंदगी का वो दिन ऐसा होता है कि अब जब तबाही आ गई तो अब उसकी ज़िंदगी के जो गर्दिश लैल व नहार हैं फरमाया उसका सिलसिला ख़त्म हो गया। इस लिहाज से भी उसको अकीम कहा गया। तो इसलिए फरमाया कि आ जाए उन पर वो अज़ाब अचानक मनहूस दिन का, यानी उनके लिए एक लिहाज से वो नहूसत वाला दिन होगा कि जब फैसला कर दिया जाएगा कि जहन्नमियों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। आगे इरशाद फरमाया वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिन मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम। हुक्मरानी उस रोज़ अल्लाह की ही होगी, वही फैसला फरमाएगा लोगों के दरमियान। बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो वो नेमत
و احسان کے باغوں میں قیام پذیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ بادشاہی اور حکمرانی تو آج بھی اللہ کی ہے، اور اس کی بادشاہت اور حکمرانی ایسی ہے کہ اس کے حکم کے بغیر آج بھی کوئی زمین کا پتہ بھی وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ لیکن فرمایا کہ کوئی پتہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، لیکن آج اس کے باوجود بھی فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط اندیشے اور اپنی دھن میں مست لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی شاہی و سلطانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے روز سارے جھوٹے شہنشاہوں کی زبانیں اس دن قیامت کے دن گونگی ہو جائیں گی، اور فرمایا ان کے ہونٹ سیل دیے جائیں گے، اور فرمایا دل خوف کی شدت سے ڈر رہے ہوں گے، اور سب پر آشکارا ہو جائے گا کہ سارے جہاں کا حاکم اور فرمان روا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور بتا دیا کہ وہ کون اللہ ہے، تو فرمایا وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دینے والا، اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا دے گا وہ اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ دونوں آیتوں کو ملائیں، الملک یومئذ للہ اور والذین کفروا، تو اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اہل ایمان جو ہیں وہ محض اللہ رب العالمین کے فضل سے جنت میں جائیں گے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کافر دوزخ میں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ جنتی جنت میں جائیں گے لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے، اور کافر جو جہنم میں جائیں گے، یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اب اس مومن کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن دنیا میں جس نے وہ کام جس کام کے کرنے کا اس کے رب نے حکم دیا تھا کہ نیک اعمال کرنے کا بار بار قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جب وہ کریں گی نہیں تو پھر کیسے بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں منہ لے کے جا سکتا ہے؟ لیکن بندے کا کام ہے کوشش کرنا اور پھر اللہ سے فضل مانگنا اس کا، اور وہ اس کا فضل جنت ہے، وہ جنت کا دنیا میں طلبگار رہے، اس سے مانگتا رہے، اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فیضان عطا فرمائے اور اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما، درس قرآن سننا سنانا، مولائی کریم درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک ہمارے نمازی ہیں، ان کی اہلیہ نے ماشاءاللہ 6.5 سال میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی آج، اور انہوں نے دعائے ختم القرآن کے لیے یہاں پر درخواست کی کہ ایصال ثواب کر دیا جائے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ محترمہ کہ جنہوں نے 6 سال اللہ کے کلام میں وہ لگی رہیں، اس کو سمجھتی رہیں، اس کو ترجمے کو پڑھتی رہیں۔ یہ بہت بڑی مثال ہے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں اور قرآن کو پڑھیں۔ یہ بڑی مبارکباد کی وہ مستحق ہے۔ انہوں نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا 6 سال میں، یا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ان کے پڑھنے سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ اپنی بارگاہ میں ان کا 6.5 سال قرآن پاک سے رشتہ اپنا جوڑنا اور اس کو سمجھنا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رب کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ مولائی کریم بالخصوص غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رب کریم محترمہ کے
جتنے بھی مرحومین ہیں اور ہم سب کے جتنے بھی والدین میں، آبا و اجداد میں، ننیال میں، ددیال میں، سسرالیوں میں جتنے جا چکے، سب کی ارواح کو اس کے ثواب پہنچا، سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ رب کریم انہوں نے کسی کے لیے کینسر کے کوئی مریض ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا، دل فروز اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ جتنے کینسر کے مریض ہیں اور بالخصوص دل فروز، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے جسموں میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے اعزاء و اقارب میں جو جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، ہماری بے روزگاریاں دور کر دے، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے، اللہ قرآن کا نور دے دے، اللہ ان کا قرآن پاک ختم شریف کرنا رب کریم ہمارے لیے بھی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا کر دے، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمیں قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا صحیح معنوں میں عالم بنا دے، ہماری جہالت دور کر دے، قرآن کا فیضان عطا کر دے، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، حضور کی اتباع میں ہمیں کامل کر دے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں رب کریم ان سب کی اور محترمہ کی جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا، مولا کریم سب کی دل جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔